السلام علیکم. میرا نام علی ہے. میں یو ایس میں رہتا ہوں, ٹیکسس میں, ڈیلس سٹی میں. یہ میرا پہلا اردو ولاگ ہے. نارملی میں انگلش ولاگ میرا ہے, اب میں یہاں شیئر کر دوں گا باقیوں کے لیے جس نے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن مجھ سے کچھ دوستوں نے کہا تھا جو بڑے خاص ہیں, میرے قریب ہیں, کہنے لگے یار آپ علی بھائی اردو میں ہی بنائیے. جیسے میں ان کا نام لینا چاہوں گا, اسلم بھائی ہمارے, ریان بھائی ہیں, وہ ان کی مسز ہم بیٹھے تھے اس دن, کہنے لگے یار آپ اردو بلاگ بنائیے. تو مجھے اتنا اردو کا تجربہ نہیں ہے. میں 35 سال سے یو ایس میں ہوں, تو اردو میری اتنی اچھی نہیں ہے انگریزی مقابلے میں, تھوڑی سی ویک ہے, لیکن میں کوشش کروں گا. میں نے تھوڑے دیر پہلے میں یہاں ڈیلر شپ پہ آیا ہوا ہوں. ابھی بائک میں کچھ پرابلم تھا تو بننے دی تھی, ہوا کا کوئی ٹائر کا پرابلم تھا تو وہ صحیح ہو رہا ہے. میں نے ریکارڈ کیا تھا سارا کچھ, اور وہ پتہ نہیں کیا ہوا, اس کی آواز ریکارڈ نہیں ہوئی. تو اب میں واپس سے اس کو شروع کر رہا ہوں تاکہ, اور اس کے بعد میں اس کو میچ کر دوں گا باقی چیزوں کو. تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا, لیکن میں پھر بھی بتانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحیح ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے. کوشش یہ جس طرح ابرار بھائی ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان سے متاثر ہو کے, یا بائکنگ کا شوق ہے, ٹرکنگ کا شوق ہے, ویسے میں اپنی ریگولر جاب ہے آئی ٹی کی تو وہ بھی کرتا ہوں. یہ ہے کہ ٹھیک ہے, کرتا رہوں گا اس طرح بلاگنگ. مے بی آپ لوگ اچھی لگے بتائیے گا, نہیں اچھی لگی تو بند کر دیں گے. کوشش کریں گے. اور تقریباً اس میں یہ کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو خاص ہیں, ہم ویکینڈس پہ ہفتہ اتوار, جمعہ یا ہفتہ اتوار کو خاص کر کے ہم لمبی رائڈوں میں نکل جاتے ہیں. کبھی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں, کبھی قریب میں کی رائڈ کرتے ہیں. کھانے ہیں, دوسری چیزیں ہیں, تو میں ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا, اور آپ لوگوں کو ہائی ویز, روڈز اور یہ چیزیں یو ایس میں دکھاتا رہوں گا. ابرار بھائی کی طرح میں پورا امریکہ نہیں جاؤں گا, نہیں جاتا ہوں, ابھی نہیں جا رہا فی الحال, لیکن انشاءاللہ آگے جا کے گیا تو دکھاتا رہوں گا. لیکن ڈیلس ہے, ہیوسٹن ہے, ٹیکسس ہے, آسٹن ہے, یہ سارے شہر اور یہ سارا صبح آپ لوگ کو پیچھے نظر آتا رہے گا. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں, اپنا ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں, اور میری بائک بھی بن رہی ہے. تو ابھی آدھا گھنٹہ اور ہے. میں صبح 7:30 پونے 8 بجے گھر سے نکلا تھا, 8 سوا 8 بجے میں یہاں پہنچا تھا. تو میری پہلی بائک تھی, چونکہ میں سب سے جلدی آ گیا تھا. وہ ولاگ وہ میں ابھی اس کے بعد ایڈ کر دوں گا. تو اگین جیسے میں نے کہا, آپ کو نہیں فرق پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا, لیکن میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ غلطی سے مجھ سے ریکارڈ نہیں ہوا تھا. تو وہ اچھی ویڈیو ہے, لیکن اس میں آواز ہی نہیں آئی تھی. میں نے بٹن دبایا تھا, لیکن شاید وہ نہیں دبا, کیا وہ مجھے نہیں پتا. پر اس لیے میں اپنا تعارف یا انٹروڈکشن آپ کہہ لو یہاں کرا رہا ہوں. پنجابی میں بول لینے تے جڑے میرے پنجابی سننے والے دوست یار نے سارے, لاہور تو پنجاب تو وہ بھی سنے, تے میرے لائک کوئی خدمت ہو, کوئی درخواست ہو کہ یار اے وکھاؤ سانو, اے بتاؤ دسو تے موٹر سائیکل کا کلچر کی ہے کی نہیں ہے, تے ایتھے کی امریکہ تے ورسز پاکستان کی ہے. پاکستان میں ویکھ رہے ہیں کہ کافی پاکستان جو ہاگ ہے جڑا حال ہے اونرز گروپ, تے وہ بھی بڑا اپنا مشہور ہے, تے کافی جگہ جانے نے. حالے میں انہوں ویکھیا سی وہ سکردو گئے سن, تے کافی پہاڑی علاقے. تو کافی اچھے لوگ ہیں وہاں پر بھی, اور ان کا بھی اچھا ہے, ہاک کلچر ہے. دبئی سے ہمارے کچھ دوست آئے ہوئے تھے ابھی پچھلے دنوں, عمران اور ربیہ, وہ دونوں میں ابھی بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے. وہ بھی رائڈ کرتے ہیں, اور ابھی یہاں موو ہو رہے ہیں انشاءاللہ یو ایس میں جلدی. تو ان کے ساتھ بھی رائڈ ہوگی, لمبی رائڈ ہوں گی. ہمارے کچھ اور دوست ہیں, عظمت کر کے ایک ہیں, طاہر کر کے ایک ہیں, سمیع ہیں, وسیم ہیں. تو سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے جا کے. چونکہ میرا پہلا ولاگ ہے, میں نے کبھی اردو میں کیا نہیں ہے, اور ہمارے ریحان بھائی اور ہمارے اسلم بھائی اور ان کی بیگمات, دونوں چاروں نے کہا تھا کہ یار آپ یہ کریں, تو میں نے شروع کیا ہے. شاید آپ لوگوں کو پسند آئے, آگے دیکھتے چلیں. ڈیلرشپ میں آ گیا ہوں, تو پہنچا ہوا تو ہوں, لیکن اس کے بعد والی جو آپ کو تاثر ملے گا وہ یہ ملے گا کہ میں ڈیلرشپ پہ آ رہا ہوں. تو وہ آپ کنٹینیو وہاں سے کیجیے گا, چونکہ پہلا والا حصہ مجھ سے ریکارڈ نہیں ہوا تھا, آواز ریکارڈ نہیں ہوئی تھی, ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی تھی, آڈیو ریکارڈ نہیں ہوا تھا. چلیں ٹھیک ہے, تھوڑے دن ملتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جناب, تو یہاں پتہ نہیں کیا ہوا ہے, ایمبولینس پولیس کی کافی گاڑیاں کھڑی ہیں گیس اسٹیشن پہ. تو یا تو کہ بیمار پڑا ہوگا, یا کہ گیس لیک ہوا ہوگا. بعض دفعہ گیس بھی لیک ہوتا ہے, اسمیل آتی ہے, خوشبو آتی ہے گیس لیک ہونے کی, تو اس پہ بھی آتے ہیں. گیس کا مطلب پیٹرول, یہاں پر گیس کو پیٹرول کہا جاتا ہے, اور پیٹرول کو گیس کہا جاتا ہے. سوری, الٹا کہہ گیا میں. ہاں گرمی ہے. سیلسیس کا تو مجھے اندازہ نہیں, میں بھی آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا کتنا سیلسیس ہے. میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں ابھی.
کہ سیلسیس میں کتنا ہوگا. سیلسیس میں ہوگا جناب علی. ہاں کیوں نہیں دکھا رہا مجھے؟ اور سیلسیس میں ہوگا 27 اس وقت. تو فیرن ہائٹ کے اندر ہے 80 اور سیلسیس میں ہے 27. تو اور ابھی صبح کے 7:45 بجے، 7:30 میں نکلا تھا، 7:45 بج چکے اس وقت. تو ایکچولی سوری 8 بج چکے. تو اندازہ کر لیں کہ باقی 12 بجے تک دن میں جو ہے نا کہ حاشر نشر ہو جانے والا ہے. گرمی ہے لیکن جب تک آپ چلتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے. جہاں آپ رک گئے تو پھر وہاں تھوڑی سی مصیبت آتی ہے کہ آپ کو لائٹ وائٹ پہ جس طرح آپ یہاں کھڑے ہوئے اشارے پہ سگنل پہ تو پھر وہ گرمی لگتی ہے آپ کو. پھر آپ کا یہ لیدر کا آپ نے پہنا ہوتا ہے، اس پہ آپ کے اچھا اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. کوئی اپنا نام لکھاتا ہے، کوئی اپنا ملک لکھاتا ہے، کوئی اپنا جو اس کی پہچان ہے، جو جس طرح سے اس کو اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ جو اس کی شناخت ہے، جو اس کی پرسنالٹی ہے، وہ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں. جیسے میں نے ڈالا ہوا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا جھنڈا ہے، یو ایس کا جھنڈا ہے، پھر ٹیکساس کا جھنڈا ہے. تو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ میں پاکستان سے ہوں، یو ایس میں رہتا ہوں، اور ٹیکساس جہاں جو اسٹیٹ ہے، جو صوبہ ہے جہاں میں رہتا ہوں. تو اور پھر نیچے میرا نام لکھا ہے اور اوپر لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. اور پیچھے بھی ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اس پہ لکھا ہے نہ چھیڑ ملنگن ہوں، تو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں رکیں گے. تو یہ اپنا اپنا ہر ایک کا ہوتا ہے. باقی کچھ اور چیزیں لگی ہوئی ہیں. کچھ ویٹرنس کا ہے جو ہمارے خاندان والوں نے سرو کیا، ہمارے بیٹے نے، بھائی نے. ایک بھتیجے ہیں کوئی ملٹری میں تھے سارے کے سارے، تو ان کے حساب سے یہاں یہ بیچ ہے. باقی کچھ ہم نے میڈیکل سرٹیفکیٹس کیے ہوئے، جو کہ ہم بعض دفعہ دور دور دراز رستوں میں جاتے ہیں جہاں سنسان گنجان شہر گاؤں جہاں کوئی نہیں ہوتا، میلوں میلوں تک آبادی نہیں ہے. اگر وہاں خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، کوئی گر گیا، کوئی سلپ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر سائیکلس پہ یا کسی پہ بھی ہم نے کہیں دیکھا، تو ہم کو 2 دن کی وہ ٹریننگ ہے، لیوی ہے، جس سے آپ بیسک سی پی آر، ہڈی کا جوڑنا، خون کا روکنا، کیا کیا چیزیں یوز کرنی ہے، اس کا پورا کٹ ہے. یہاں رکھیں بیگز میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ بائیکر گئے تھے تو اس کو ویو کرنا ایک دوسرے کو، یہ بڑا یہاں پر ایک کلچر ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، بھائی چارگی کا اظہار کرتے ہیں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. ڈفرینٹ ہے، بہت مختلف ہے. پاکستان میں دیکھتا ہوں بہت سی بلاگرز ہیں، انڈیا پاکستان دونوں میں، کہ جو بلاگنگ کرتے ہیں، موٹر سائیکل رائڈس کرتے ہیں، ان کا بڑا اچھا ایک کلچر ہے. تو میں تھوڑا سا یہ دکھانا چاہوں گا اور شاید آپ لوگوں کو پسند آئے کہ یو ایس میں کس طرح ہے ورسز پاکستان انڈیا میں کس طرح ہے، فرق کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے. ابھی ہم جہاں ڈیلر شپ جا رہے ہیں وہاں کا بھی میں بلاگ بناؤں گا کہ اس ڈیلر شپ میں موٹر سائیکلیں کس طرح بکتی ہیں، کیسے کھڑی ہوتی ہیں، سروس ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے، کپڑے وہاں بکتے ہیں، وہ سارا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جا رہے ہیں اتفاق سے آج جا رہے ہیں تو میں نے سوچا آج ہی. راستے میں تھوڑا سا ٹریفک تھا، حالانکہ اسکول بند ہیں لیکن پھر بھی صبح کا تھوڑا سا ٹریفک ہو جاتا ہے. دیکھو کوئی بورڈ لے کے جا رہا ہے. کل نہیں پرسوں جشن آزادی 4 جولائی کی چھٹی ہے، تو بہت سے لوگ نکلے ہیں. کوئی لیک پہ جاتا ہے، کوئی بیچ پہ جاتا ہے، کوئی اپنی اپنی بوٹس لے کے جاتا ہے، کوئی اپنے اپنے ادھر سے ادھر شہروں میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں. یہ راستہ نارتھ کی طرف جاتا ہے، اوکلاہوما، شکاگو، وہاں تک جائے گا. پیچھے جائیں گے ساؤتھ تو آپ کا ہیوسٹن اور وہ علاقے آ جائیں گے. پھر ایسٹ ویسٹ جائیں گے تو الگ الگ علاقے آتے رہیں گے. خیر یہ کسی نے خریدی ہے، لگتا ہے کوئی اس کو ڈلیور کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ٹو ٹرک ہے اور ٹو ٹرک بھی بڑی سی بوٹ ہے، تھوڑا خوبصورت بوٹ ہے ماشاء اللہ، ویری نائس. اینی وے ہمارا گھر سے راستہ ہے ڈیلر شپ کا. اچھا میں نے ٹرن سگنل تو دیا ہوا تھا یہاں سے، میں آپ کو دکھاؤں گا جب روکوں گا، لیکن میں ہاتھ کا اشارہ بھی دیتا ہوں چونکہ بعض دفعہ ہر کوئی اپنی گاڑی میں ہوتا ہے. 80 مائل پر آور پر گھنٹہ فی رفتار ہوتی ہے اس کی. 80 مائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ کر لو کتنا ہو گیا کلومیٹر میں، 140 کلومیٹر. تو 140 کلومیٹر پہ اگر کوئی پیچھے سے آ رہا ہے اور اس نے آپ کا ٹرن سگنل نہیں دیکھا تو اس لیے ہاتھ کا اشارہ کرنا
میرے لیے ضروری ہے بیکاز میں موٹر سائیکل پہ ہوں. گاڑی میں پھر بھی آپ کی بچت ہے. ابھی ہم خود کر رہے ہیں 80-85 مائل پر گھنٹہ. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 8 اور 16 140 کلومیٹر ہو گیا اندازاً میرے حساب سے. پھر بھی جو پتا ہو مجھے صحیح کر کے بتائیے گا کہ 85 مائل پر گھنٹہ کتنا ہوتا ہے. ابھی آگے ٹریفک ہے تو اب ہم رائٹ لین میں آ جائیں گے. ہائی وے خوبصورت ہیں, اچھے بنے ہوئے, جس طرح پاکستان میں بہت خوبصورت ہائی وے ہیں. پولیس والے ہوتے ہیں. یہاں کی اسپیڈ لمٹ ہے اس وقت 70 مائل اور میں جا رہا ہوں 85, تو میں 15 مائل اوپر جا رہا ہوں. تو اگر مجھے کوئی روکے گا تو ہاں ٹکٹ دے سکتا ہے, بعض دفعہ چھوڑ بھی دیتا ہے. کس طرح سے آپ پولیس والے سے بات کرتے ہو, تمیز سے, تہذیب سے, اور کتنا وہ موٹر سائیکل کے شوقین ہے, کتنا اس کو موٹر سائیکل والے پسند ہیں, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اچھا, جو چھوٹی موٹر سائیکل ہوتی ہے جو تیز جاتی ہے, جس کو ہم کراش راکٹس کہتے ہیں. دیکھو یہ ٹرک میں سے کوئی آ کے گرا اور یہ میرے پہیے پہ آیا, اگر میں دیکھ نہیں رہا ہوتا تو وہ میرے منہ پہ آ کے لگ سکتا تھا. اینی وے, آپ بات کر رہے تھے جو اسپورٹس بائکس ہوتی ہے چھوٹی والی, وہ جاتی ہیں 160, 150, 125 پر مائل. وہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کے پاس ہے, تو وہ بہت تیز جاتی ہیں. تو پولیس والے ان کو تو نہیں روکتے. اچھا یہ ہمارا ایکسیڈنٹ آ گیا, اب ہم یہاں سے ایکسیڈنٹ لیں گے. اب دیکھو میں نے اشارہ بھی دیا تھا پھر بھی اس نے مجھے گھسنے نہیں دیا. تو یہ آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ لوگ بعض دفعہ اپنے فونوں پہ ہوتے ہیں, بعض دفعہ اپنے الگ الگ ہر ایک کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. کسی کا بیچارے کا دن خراب گزرتا ہے, کسی نے چائے نہیں پی ہوتی صبح کی, تو آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اللہ سب کو ہدایت دے, کل کو ہم بھی ہو سکتے ہیں. تو غصے کا انسان کو تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں میں, بعض دفعہ ابھی زیادہ انسان ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو درگزر کرو اور اپنا آرام سے جہاں پہنچنا پہنچ جاؤ. لیکن انسان ہے, آف کورس بعض دفعہ ہو جاتا ہے, دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. اچھا, تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ یہ ایکسیڈنٹ آئی ہمارا یہاں سے گھر سے ہمارے تھا یہ کوئی 20 سے 25 مائل میرے خیال میں. میں نے صحیح حساب نہیں لگا ابھی تک, کبھی میں نے دیکھا نہیں. میں ایسے آتا مجھے پتا کہاں جانا ہے, تو میں نے اس کو ایپ وغیرہ پہ نہیں ڈالا ہوتا. تو میرے خیال میں 20 سے 25 والے میں بھی دیکھ کے بتا دوں گا. 20 سے 25 مائل کا مطلب یہ ہو گیا کہ 40-45 کلومیٹر ہو گیا. تو وہاں آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے ٹریفک کتنا ہے, کس وقت آپ نکلتے ہو گھر سے. اس وقت صبح کا ٹائم ہے, ٹریفک تھوڑا ہے, لیکن اسکول چونکہ سارے بند ہیں تو اسکول کو بچوں کا ٹریفک کم ہو گیا ہے. سو اس سے فرق پڑتا ہے. باقی یہ کہ ابھی ہم انشاءاللہ یہ لائٹ کھل جائے گی تو 3 منٹ پہنچ جائیں گے وہاں پر. اچھا, میرا آگے کیمرہ نہیں ہے, میرا 360 کیمرہ ہے, تو بعض کلپس میں بنا سکتا ہوں, بعض کلپس میں آپ کو آگے دکھاؤں گا, بعض کلپس پیچھے دکھاؤں گا. تو فرق جیسے جیسے آگے جاتے ہیں کہ مجھے آپ لوگ بتاتے رہیں گے کہ کیا دیکھنا ہے, تو میں اس کے حساب سے میرے ایک اور کیمرہ یہاں لگا لوں گا جو ہمیشہ فرنٹ پہ دکھایا کرے گا. اور اس میں لائیو ویڈیوز کا بھی آپشن آتا ہے, وہ بھی میں نے کرنا ہے. تو بعض دفعہ ایک ساتھ سیشن ایسا بھی کریں گے جس میں لائیو ویڈیو چل رہا ہوگا, اور میں سوالات تو نہیں دیکھ سکوں گا کیونکہ میں رائڈ کر رہا ہوں گا, لیکن آپ لوگ دیکھ سکو گے. اب دیکھا نا ایک دم سے رک گیا, اب آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے. اب یہ ٹرک والے بھائی صاحب, اچھا یہ تو یہیں جا رہے ہیں. اچھا, یہ ہم آگے جناب ڈیلر شپ میں. ڈیلر شپ ابھی آفیشیلی کھلا نہیں ہے, جو اندر کا علاقہ ہے, لیکن جو سروس سائڈ ہے, میکینک سائڈ ہے, وہ 8 بجے کھل جانی چاہیے اصولاً. لیکن بھائی لوگ یہاں پر بھی سارے مست مولا ہیں, کبھی دیر سے بھی آ جاتے ہیں, کوشش کر کے رہوں تو آ جاتے ہیں ٹائم پہ. تو ابھی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہے. کھلا ہے کہ نہیں کھلا؟ ہاں کھلا, لائٹیں تو کھلی ہیں. آگے نہیں بھی آیا ہوگا تو 5-10 منٹ ویٹ کر لیں گے, تو کوئی نہ کوئی تو آ جائے گا. جب تک ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے, کیا صورت حال ہے. اچھا جی, یہ ویل چیئر ہے. ہمارے ایک جیف بھائی ہیں, یہاں کام کرتے ہیں انشورنس وغیرہ کا, تو وہ اپنا ٹرک یہاں پارک کرتا ہے آگے, تو اس کے لیے لوگ ویل چیئر نکال کے صبح صبح رکھ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کوئی آ گیا ہے. اوکے, تو اپنا سوری, میرا فون کال آ گیا تھا تو لائن کٹ گئی تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیف آئے گا, اپنا ٹرک یہاں پارک کر. سوری, میرا فون کال آ گیا تھا تو
आते हैं जी। ओके, तो बाइक हमारी आ गई है, सर्विस का सारा रिकॉर्ड हो गए। ये मैं आपको बता रहा था पीछे टर्न सिग्नल वगैरह जो है ना, ये मैं ठहरो ऑन करता हूँ, चाबी इस इसी में अंदर डाली हुई है तो हम इसको देख सकेंगे। ये आपने टर्न सिग्नल ऑन किए, ये हमारे टर्न सिग्नल्स हैं। तो बाज़ दफ़ा लोग देख पाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं देख पाते, राइट। ये हंसात का लगा हुआ है, ये हमारा स्कैनर है QR कोड, जिस पे लोग स्कैन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के लिए जो अंग्रेज़ी वाला है। बाकी इसका पीछे रैक लगता है, लेकिन आज मैं अकेला हूँ तो मैंने वो रैक यहाँ निकाला हुआ है, कभी लगाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। ये इसका टैग लग गया यहाँ पर, अब वो सर्विस में जाएगी। ये आगे भी हम नहीं लगाया हुआ इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। ये इसके पाँव रखने का है यहाँ पर। फिर एक और डिटेल सी वीडियो बनानी है इसकी, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही आपको दिखाता हूँ मैं। इसको मैं करता हूँ बंद, ताकि ये हो गया बंद, ठीक है जी। अब अंदर चलते हैं। अंदर से हम हो आए, पेपर वर्क सारा हो गया, खाली मैं आपको बाइक दिखाने आया था। और फिर यहाँ पर शेन होते हैं जिसने मेरी सर्विस एडवाइज़र हैं, खैर वो भी अंदर गए। ये इनकी डीलरशिप है, जो अंदर दुकान है, मैकेनिक शॉप है, सारा कुछ। मैं पूछूंगा, अगर मुझे अलाउ करते तो मना तो नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी बात नहीं कि इस तरह बगैर पूछे चले जाए ना इंसान, तो मैं पूछ लूँगा। ये जी डीलरशिप है आपकी सारी की सारी। जनाब वाली यहाँ पर ये आपके, इसको सही कर, ये सारी बाइक्स हैं, ये सारी नई हैं, तकरीबन सारी नई हैं, एक आध इसमें पुरानी होगी। ये शेन आ गया वापस। Hi Shane, say hi to the folks. Hey guys. Hi, ये शेन है, शेन बहुत अच्छे हैं, takes care of me, हमेशा बड़े मोहब्बत से मिलते हैं। ये ब्रैंडन हैं, फिर ये और सर्विस है जो भी नहीं आए हुए, बाकी 4 यहाँ होते हैं, 3-4 होते हैं, डिपेंड करता है। ये इनकी सीट्स वगैरह हैं यहाँ पर जो बिकने के लिए रखी होती हैं। अच्छा जी, ये जेफ साहब हैं जिनका दफ्तर है, जो मैंने आपको उनकी व्हीलचेयर बताई थी। और शेन जो हैं, उनकी व्हीलचेयर हमेशा बाहर निकाल के रखता है, बड़ा अच्छा आदमी है। यहाँ सारे फाइनेंशियल लोग बैठे होते हैं। ये सारी नई बाइक्स हैं। ये मुझे आप लोग अगर बताएंगे तो मैं मज़ीद डिटेल में जाऊँगा। आज तो मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ, तो ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ तफसील तौर पे, लेकिन मुख्तलिफ़ मॉडल्स हैं। ये ट्रैक ग्लाइड है, ये स्ट्रीट ग्लाइड है ब्लू वाली, ऑरेंज वाली जो है वो भी स्ट्रीट ग्लाइड है CVO। फ़र्क ये है, अगर आप आगे से देखेंगे इसको, ये स्ट्रीट ग्लाइड है और ये रोड ग्लाइड है। ये फ़र्क है दोनों के फ्रंट फेयरिंग्स का। इसको ये कहलाती फेयरिंग्स, फ्रंट फेयरिंग में ही फ़र्क है। हमारी जो है वो रोड ग्लाइड है इस तरह की, लेकिन सफ़ेद में है, जैसे कि यानी कि दूसरे कलर्स में, सफ़ेद में नहीं है। ये स्ट्रीट ग्लाइड है अगेन। पीछे इनके कपड़ों का सारा है। ये इनकी एडवेंचर बाइक्स हैं, जो जिस तरह अबरार बाइक चलाते हैं ना, अपनी कावासाकी या बलीला बसंती क्या नाम रखा था बुरी रंग का, अबरार बाइक का। तो ये अबरार बाइक की तरह की बाइक्स हैं जो एडवेंचर बाइक्स कहलाती हैं। इनके डब्बे शब्बे रखे होते हैं, ये वहाँ के लिए होती हैं। रंगीली नाम था उसका रंगीली याद आ गया मुझे। अच्छा जी, ये डीलर शर्ट्स हैं जिन पे डीलर का नाम लिखा होता है, सारा डिज़ाइन वगैरह। ये $17 के स्पेशल लगे हुए इस वक्त। इस तरह के होते हैं, मोटरसाइकिल के अलग अलग हैं, अलग अलग रंग हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, टोपियाँ हैं। बाकी कुछ दफ्तर हैं फाइनेंशियल वालों के, जिनके कपड़े जो लड़कियाँ काम करती हैं यहाँ पर उनके हैं। ऑफिस हैं, उनका मैनेजर है। ये सारा आदमियों का सेक्शन है, ये सारा औरतों का सेक्शन है। चूँकि बहुत सी औरतें भी राइड भी करती हैं, उनकी अपनी बाइक्स भी होती हैं और वो पीछे भी बैठती हैं, तो ये उनका सारा सेक्शन है। ये सारे टी-शर्ट्स हैं जो नए भी आते हैं। इनमें से वो जो सेल पे लगे थे वो पुराने थे, ये सारे नए हैं। और यहाँ जूते रखे होते हैं। तो खैर काफ़ी चीज़ें तो आम होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट इन केस बता रहा हूँ। अच्छा, इस पर लगेज सिस्टम बहुत बड़े बड़े आते हैं। देखिए, बैग है इस तरह के, कंबल हैं, या आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, कप्स है, पानी के लिए, ठंडा रखने के लिए, कूलर्स के लिए, आपकी गाड़ी का, आपके ट्रक का सामान भी अगर आपको चाहिए तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो भी यहाँ बैग्स, ये आपके लगेज हैं जो आपको बाइक पे बांधने के लिए काम आएंगे। ये आपका वो लगेज है जो आपके बाइक के बैग के अंदर आ जाएगा, जिस तरह की हमारी बाइक है, जो साइड में सैडल बाइक कहलाता है, वो उसके अंदर ही पूरा का पूरा फिट हो जाता है। बहुत खूबसूरत है, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आपका ये सर्दियों का सारा सामान है, चूँकि इस वक्त सर्दियाँ नहीं हैं
تو سامان تھوڑا پیچھے رکھا ہے. جب سردیاں آئیں گی تو سامان آگے چلے آئے گا, گرمی والا پیچھے آ جائے گا. مارکیٹنگ ٹیکٹکس جو ہوتی ہیں. یہ ساری آپ کی ہیلمٹس ہیں, سن گلاسز, چشمے, وائزرز. یہ سارے لیدر ویسٹ ہیں جس طرح کا ہم نے یہاں پہنا ہوا ہے. تو یہ ہے, یہ آپ کی ساری ہیلمٹ جو سیل پہ ہیں. 3 لوگ ایک فری ہے, تو کسی نے 4 دوست آئیں گے ایک ساتھ تو ان میں سے ایک کو فری مل جائے گی, تو اپنا حساب برابر کر لیں گے. یہ لائن چھوٹی بائکس کی ہے. چھوٹی سے مراد یہ کہ یہ بھی پاورفل ہیں بائکس ہیں, لیکن جو بڑے بیگرز ہیں ان کے حساب سے ان کے بیگز تھوڑے چھوٹے ہیں. اچھا, یہ ان کا پیچھے ویئر ہاؤس ہے, میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ان کا اپنا ذاتی ویئر ہاؤس ہے. یہ ان کا سسٹم یہ لگا ہے, یہاں پر ہر ہفتے کو جمعے کو ایونٹس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے کچھ لوگ آتے ہیں, گیمز ہوتے ہیں, پرائزز ہوتے ہیں, اسپیکرز ہے, کوئی گیم چل رہا ہے, فٹ بال چل رہا ہے, فیفا چل رہا ہے آج کل, تو اس کا ہی سارے یہاں دکھاتے رہتے ہیں. یہ کچھ کلیکٹڈ بائکس ہیں جو بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف سی ہیں اور تھوڑی مہنگی بھی ہیں. اس میں خاص لوگوں نے کروم کیا ہوا ہے, کلر کیا ہوا ہے. سو یو نو فرق ہے اس میں. یہ سیٹ اس کی دیکھیے بڑی بہتری. اوہ لک, مائک از ہیئر. مائک آج یہاں پر بیٹھے ہیں. مائک جنرل مینیجر ہے. Hey Mike, how are you? Good. So Mike is our general manager for this dealership and Dallas Harley. مائک دونوں کو چلاتے ہیں. مائک بہت اچھے انسان ہے, میرے بہت پرانے دوست ہیں. he's a very old friend of mine. I'm just telling them he's a old friend of mine. Mike sold me 2 bikes. مائک نے مجھے 2 بائکیں بیچی ہیں, ایک اورنج اسٹریٹ باب اینڈ وائٹ روڈ گلائڈ جو میں چلا رہا ہوں اس وقت. اینڈ مائک اس کے علاوہ مائک لو پاکستانی پیپل. مائک از امیزنگ guy. کسی کو بھی کچھ چاہیے, I'll let you guys know. Come see Mike. Thanks Mike. I'll let bother you too much. Appreciate you. Thank you for the kind words. Yes sir, anytime. All true. مائک کہہ رہے تھے کہ بہت شکریہ جو تم نے میرے بارے میں بتایا, لیکن میں نے کہا یہ سارا سچ ہی ہے کہ مائک واقعی بہت اچھا انسان ہے. بس اچھا, یہ ریسٹ ایریا ہے. اگر آپ کی بائک سروس میں اس طرح ہماری ہے ہم یہاں آ کے بیٹھ سکتے ہیں. میں ابھی فی الحال تھوڑی کافی بنا لوں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کافی کسی نے بنائی ہے. یہ سارا کافی اسٹیشن ہے, سنیکس ہیں, یہ باتھ رومس ہیں یہاں پر. اچھا, آپ نے اپنا خود ہی نکالا, خود ہی اپنا کارڈ ڈالا, خود ہی اپنے پیسے پے کیے. کوئی رجسٹر پہ کوئی نہیں کھڑا ہوا, کوئی گلے پہ نہیں کھڑا ہوا. آپ نہ بھی دو تو کوئی دیکھ نہیں سکے گا, کیمرہ لگا ہے لیکن کوئی آپ کو آ کے بولے گا نہیں, لیکن کوئی اس طرح کرتا نہیں ہے. تو ہر ایک نے اپنا اپنا جو ہے نا شرافت سے کام چل رہا ہے. اچھا, کافی مجھے لگتا ہے کسی نے بنا دی ہے. نہیں تو میں اکثر آ کے صبح اگر میں کبھی آتا ہوں اتنی جلدی تو میں اپنی کافی خود ہی آ کے بناتا ہوں. مجھے لگتا ہے آج کسی نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. دیٹس گڈ. نہیں تو میرا خیر امپلائیز کا کام ہوتا ہے تو, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑی عزت کرتے ہیں مائک اور دوسرے لوگ جو ہیں. دوسرا جو جنرل مینیجر ہے مائک ہے اور دوسرا ہے, تو مجھ سے کبھی آج تک کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. میں اس وقت دیکھیے نا, میں آرام سے گھوم رہا ہوں, آگے پیچھے جگہ جا رہا ہوں. تو عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے, لیکن خیر بڑی محبت کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں.